اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، فاختلف فیہ، اس کتاب کے اندر پھر اختلاف کر دیا گیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی کہ ان کو آخرت میں عذاب دینا ہے تو کب کا ان کو دنیا کے اندر ہی ختم کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بلا شبہ یہ لوگ عذاب کے بارے میں بہت زیادہ شک کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بلا شبہ یہ سارے کے سارے لوگوں کو آپ کا رب ضرور بضرور ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بلا شبہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں اللہ تعالی جانتا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، بس آپ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کریں، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی دین کے اوپر عمل کریں جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے مل چکے ہیں، ولا تطغوا، اور ذرا برابر بھی دین سے دور نہ ہو، انہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور نہ جھکاؤ کریں ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ورنہ تم کو بھی آگ پکڑ لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، اور نہ ہی تمہاری پھر کوئی مدد کی جائے گی۔ بات ہو رہی تھی گزشتہ سبق میں اما الذین شقوا و اما الذین سعدوا، کہ بدبخت وہ لوگ جو دین سے دور ہوئے اور نیک بخت وہ لوگ جو دین سے قریب آئے، تو دنیا آخرت کے لحاظ سے ان کے لیے نیک بختی ہے۔ آج کے سبق میں اور گزشتہ رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے رکوع میں، اس سے پہلے رکوع میں، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا ہے فرعون اور اس کی جماعت کی طرف کہ انہیں سمجھائیں۔ آج کے سبق میں یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، توراۃ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ فاختلف فیہ، پھر اس کتاب کے اندر اختلاف کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بات کو مانا ہے تو بعض نے نہیں مانا ہے۔ کتاب کے بارے میں اختلاف، مقصد یہ ہے کہ ایک جماعت بنی اسرائیل کی وہ نیک رہی اور اس کے مطابق اس کا عمل تھا، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ کتاب کی بات کو اتنی وقت ہی نہیں دیتے تھے، بس جیسے زندگی کا گزران ہے اسی طرح گزر رہے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ایک کتاب کے پیروکار ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جیسے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ کتاب کو اتنی کوئی وقت نہیں دیتے ہیں، کہ بس جیسے ایک رواج رسم چل رہا ہے، پہلے لین دین کا ہے، رہن سہن کا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا ہے، تو کتاب پر عمل، قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے، تو وہ اختلاف ہی ہے نا۔ اختلاف کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک اختلاف تو اعتقادی ہے کہ قرآن کو یا حدیث کو یا کسی کتاب کو ماننا ہی نہیں ہے، یہ صحیح کتاب نہیں ہے، جیسے مشرکین مکہ نے کہا یہ ساحرانہ کلام ہے، یہ فلانے سے لے کے آ جاتے ہیں، اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، یہ شاعر ہیں وغیرہ۔ یہ تو اعتقادی مقصد ہے کہ انکار ہے اور اختلاف ہے جس سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہے عملی اختلاف، جیسے ہمارا حال ہے کہ مثلاً کہ قرآن و سنت کے مطابق کوئی عمل کر لیا کوئی نہیں کیا، تو ایک عملی اختلاف کر رہے ہیں نا قرآن حدیث سے۔ مثلاً فرض کرو حدیث نے بیان کیا کہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھانا کھاؤ، ہم مسلمان ہیں کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، تو ایک عملی اختلاف ہے، عملی مخالفت ہو رہی ہے، عمل کے لحاظ سے ایک سنت رسول کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو یہ فاختلف فیہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی
اور لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی بعض ماننے والے اور بعض نہ ماننے والے تھے۔ یہ اختلاف کرنا بہت بری بات تھی۔ اگر ہماری طرف سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے اگر طے شدہ بات نہ ہوتی کہ ہمیں دنیا میں ان کو ایسا عذاب نہیں دینا ہے یا تھوڑا دیر میں دینا ہے، یہ ہمارے لوح محفوظ تقدیر میں یہ بات طے شدہ نہ ہوتی تو ہم ان کو ان کی ہٹ درمی کا عذاب بہت جلدی دے دیتے، بس دیر سے عذاب دیا۔ دیر سے عذاب کا آنا، یہ جو قریب آ جائیں اللہ کے، ان کے لیے تو نعمت ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ملی تو لوگ اس سے سبق سیکھنے والے بن گئے، عبرت کی طرف آ گئے اور اپنے اس مہلت کے زمانے میں توبہ اور استغفار کر لیا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈھیل کو اور مہلت کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اور ہمارے اس گناہ کے اوپر گرفت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ وہ حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے، اللہ چونکہ اس کی صفت رحمت غالب ہے تو ڈھیل ہوتی ہے کہ تاکہ انسان صحیح ہو جائے، اور عذاب دے کے کیا کرنا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میرا غصہ جو ہے وہ کم ہے، دبا ہوا ہے، اور میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ تو یعنی جلال اور جمال کی بات ہے تو گویا کہ معافی غالب ہے، عذاب غالب نہیں ہے۔ دو چیزیں اللہ پاک کے عرش کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز جو عرش کے اوپر لکھی ہوئی یہ حدیث ہے کہ رحمتی وسعت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ لہذا اس سے فائدہ اس انسان کو اٹھانا ہے نا، فرشتے تو اٹھا رہے ہیں، وہ تو غیر مکلف مخلوق ہے، مطلب اس لحاظ سے کہ وہ معصوم مخلوق ہے، غیر مکلف تو نہیں، معصوم مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، ان سے تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا ہے اس انسان کو، جنوں کو، دو انسان ایسی مخلوقیں ہیں جن میں خیر اور شر دونوں چیزیں ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک کی رحمت 70 گنا زیادہ ہے، عام نسبت سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ 99 حصہ رحمت اللہ کی آخرت کے لحاظ سے، ایک حصہ رحمت دنیا میں اللہ استعمال کرا رہے ہیں۔ اللہ کی 100 حصے ہیں رحمت کے، 99 حصہ رحمت آخرت میں استعمال ہوگی، ایک حصہ رحمت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اوپر ہے، اور وہ بھی کافی ساری ہے کہ آپ دیکھیں نا، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے آپس میں، یہ سارا اللہ کی رحمت سے ہی چل رہا ہے۔ اور 70 کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ میری رحمت 70 گنا بڑھ کر ہے ماں کے مقابلے میں، یہ عربی زبان میں 70 کا جو محاورہ ہے یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی گنتی بتانے کے لیے نہیں آتا، یہ کثرت کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا منافقین وغیرہ نے، تو آپ کی صفت شفقت بھی اس طرح تھی اور یہی آپ کے شان کے مناسب تھا کہ آپ کہتے خیر کوئی بات نہیں۔ ساتھی ناراض ہوتے تھے، حضرت عمر ناراض ہوتے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، منافقوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ فرماتے تھے عمر خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا، خیر ہے کوئی بات نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ یہ آپ کی صفت رحمت تھی نا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو یہ جو اسی ترتیب پہ آپ معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے کہ حتیٰ کہ منافقین نے جو آپ کے اوپر اتنی زیادتی کی اور تہمت لگائیں، فلان ہوا، یہ ہوا، تو اس میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ میں ان کے لیے 70 مرتبہ بھی توبہ اور استغفار کروں اور اللہ ان کو معاف کر دے تو میں ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن مجید نے آیت بھیجی کہ اے نبی اگر ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی توبہ کر لیں تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو وہاں 70 مرتبہ کی بات اصل لفظ 70 سے بتا رہا ہوں کہ یہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت 70 گنا ماں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ جو ماں نے اپنے بیٹے کی شکایت لگائی تھی اور وہ معاف نہیں کرتی تھی، آپ سمجھاتے تھے، وہ معاف نہیں کرتی تھی بیٹے کو کہ یہ بہت بڑا بے ادب ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، فضول خرچے کرتا ہے، منع کرتی ہوں، بے ادبی کرتا ہے، یوں کر چوری کر لے کے جاتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں مجھے مارے گا بھی، وہ معاف نہیں کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ساتھیوں کو لکڑیاں جلاؤ، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جلاؤ۔ ماں کو کہا آپ ادھر ہی ٹھہریں،
اس کے بیٹے کو بلا لیا اور ساتھیوں کو کہا اس کو باندھو، جب آگ زیادہ جلنے لگ جائے تو اس کے اندر ڈال دو، ظاہر ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ ماں اس کو معاف نہیں کر رہی، جب ماں کا بے ادب ہے تو جو ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ تو جب اس کو ڈالنے لگے تو ماں کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا میں نے بھی ڈالنا نہیں تھا۔ سمجھانا یہ ہے کہ ماں کی یہ جو رحمت ہے کہ ماں اپنے گنہگار بے ادب بیٹے کو جب آگ میں ڈلوانا برداشت نہیں کرتی، تو ماں کی صفت شفقت کے مقابلے میں اللہ کی صفت شفقت 70 گنا زیادہ ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں نہ ڈالوں۔ تو فرمایا ان بنی اسرائیل نے بے ادبی کی، لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی کہ ہم عذاب میں تاخیر کریں گے، ڈھیل دیں گے، کیوں نہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، تو لقضی بینہم، اگر اللہ کے رب کی طرف سے پہلے طے شدہ وقت نہ ہوتا ڈھیل دینے کا، تو انہوں نے اتنی بے ادبی کی ہے کہ پیغمبر کو ستاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں یہ کر دو، ہمیں تو کتاب کا ہی پتہ نہیں تختیاں آپ کہاں سے اٹھا کے لے آئے۔ اگر ہماری طرف سے یہ بات طے شدہ نہ ہوتی تو ہم ان کو عذاب دے دیتے۔ انہم لفی شک منہ مریب، یہ جو بے ایمان لوگ ہیں یا کمزور ایمان لوگ ہیں، یہ اللہ کے عذاب کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے پھر حساب کتاب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، پھر سزا ہوگی، یہ ویسی بات ہے۔ اس معاملے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اسی کو دہریہ کہتے ہیں کہ جو آخرت باس بعد الموت کے منکر ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہونا، اسے دہریہ کہتے ہیں، جو روسی نظام ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بلا شبہ یہ سارے کے سارے لوگ کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا کا پورا دے گا، اور اللہ پاک لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے، خود بھی باخبر ہے۔ پھر ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین لگائے ہوئے ہیں، انسان کے عذاب خود اللہ کے امر کے وقت حق بات کہیں گے، انسان کی زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہم زبان پہ مہر لگا دیں گے، سورہ یاسین 4 رکوع، مہر لگا دیں گے زبان کے اوپر، یہ اعضاء انسان کے خود گواہی دیں گے، تو فرشتے گواہی دیں گے، اعمال نامہ ہوگا، یہ جگہیں زمین، تو انہ بما یعملون خبیر، اللہ پاک لوگوں کے اعمال سے باخبر ہے۔ اے نبی، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو حکم یہ ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، آپ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کریں، اور جو کفر سے توبہ طیب، شرک سے توبہ طیب ہو کر آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، انہیں بھی یہ کہیں کہ بس آپ جب آ گئے ہو حلقہ بگوش اسلام میں آ گئے ہو تو استقامت کے ساتھ اسلام کے اوپر عمل کرو۔ اسلام نام کوئی پھولوں کے ڈھیر کا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ اسلام تو نام ایک مشکل زندگی کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ کوئی آرام و راحت کی جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے آرام و راحت کی جگہ آخرت کی جگہ ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں گرمیوں کے موسم میں اپنی دوسری منزل، حضرت ابو ایوب انصاری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کی دوسری منزل کے اوپر آپ رہتے تھے کہ آپ کے گرمیوں کے آرام کی وجہ سے کمر کے اوپر چٹائی کے داغ بن گئے۔ اتفاق سے اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے تو رونے لگ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی مشکل تو نہیں ہے، آپ کے لیے ایک اچھا بستر بھی ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی تک تم زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے ہو، اور اس وقت کے لحاظ سے آپ نے عمر نہیں کہا، ابن خطاب کہا، کہ جب حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تنبیہ کرتے ہوتے تھے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے ابن خطاب تم پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، اللہ نے ایمان والوں کے لیے راحت کا سامان آخرت میں رکھا ہے، دنیا تو ہمارے لیے اس طرح ہے۔ اور جس موقع پہ آپ خوش ہوتے تھے تو کہتے تھے فاروق اعظم ادھر آؤ، یعنی جب آپ کے مزاج میں شگفتگی ہوتی تو مجھے بلانے کے وقت فاروق کہتے تھے، اور جب مجھے تنبیہ مقصد ہوتی تھی تو کہتے تھے ابن خطاب، کیونکہ میرا باپ اسلام لائے بغیر دنیا سے چلا گیا تھا، تو اس طرف نسبت کرتے تھے کہ آپ وہ باپ والی جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں راحت آخرت کے لحاظ سے ہے، ہاں دنیا میں اللہ عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب ایک آزمائش کے بعد
کہ وہ سونے کے سکے برسنے لگ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایوب آپ دنیا جمع کرتے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول لا غنن عن فضلک یا رب العالمین، اے میرے رب آپ کی طرف سے فضل برسے، ایوب بے نیاز نہیں ہے، محتاج ہے، اس لیے جمع کر رہا ہوں۔ اللہ سے عافیت اور راحت کا سوال ہے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے اور اسلام کے اوپر عمل چلنے کی شکل میں کوئی آزمائش آ جائے تو یہ تو پیغمبرانہ سنت ہے۔ فرمایا کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ استقامت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کریں، اور جو لوگ کفر سے شرک سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ مل رہے ہیں انہیں بھی یہی درس دینا ہے کہ میرے ساتھ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا رہا آپ کے ساتھ بہت محبت ہے، دل چاہتا ہے یہاں سے اٹھوں ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کو جیسی محبت تھی وہ ایسی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سوچ کے بولو جب میرے ساتھ محبت ہے۔ وہ کہنے لگا حضور دنیا و ما فیہا سے آپ زیادہ پیارے لگتے ہیں مجھے۔ فرمایا میرے ساتھ محبت ہے تو اعد للفقر اجفافا، پھر مسلسل فقر و فاقہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو اگر میرے ساتھ محبت ہے تو فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ، حضرت عثمان بن عبداللہ ثقفی طائف کے ہیں، مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ ایسا مسئلہ بتا دیں کہ مجھے زندگی میں دوبارہ پھر اسلام کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے، ایسی کوئی مجھے بات بتا دیں کہ دوبارہ سوال کی اسلام کو سمجھنے کے لحاظ سے دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا عثمان بن عبداللہ ثقفی طائف کے ہیں، آپ نے فرمایا کہ قل یہ کہو آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا اور پھر ایمانی تقاضوں کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہو، تو پھر یہ آپ کا ایمان و اسلام ہے۔ باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے۔